آخرکار نواز شریف 4 سالوں کے بعد لندن سے پاکستان لوٹ رہے ہیں۔ 2007 میں پرویز مشرف دور میں وہ 8 برسوں کے بعد لوٹے تھے۔ تب ان پر الزامات مختلف تھے، اب کی مرتبہ مختلف ہیں، لیکن سزاؤں کا دورانیہ تقریباً ملتا جلتا ہے اور سیاسی نااہلی بھی۔ میری 2006-7 کے دوران نواز شریف سے لندن میں 1 سال تک مسلسل ملاقاتیں رہیں۔ تب میں، ارشد شریف اور ہمارے استاد اور میڈیا کا بڑا مرحوم نام ضیاء الدین صاحب اور دیگر صحافی دوست اکثر آکسفورڈ اسٹریٹ اور ڈیوک اسٹریٹ میں خبروں کی تلاش میں پائے جاتے تھے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی شخصیت میں بہت فرق ہے۔ شہباز شریف دوسروں کے سامنے خود کو سخت ایڈمنسٹریٹر شو کرائیں گے، کراؤڈ کو پسند نہیں کریں گے، چند افسران ٹائپ لوگ ہی ان کے قریب ہوں گے، اگر کبھی ضرورت محسوس کریں گے تو بڑا کہا بھی لگا لیں گے، کسی کو ضروری بات سمجھانی ہوگی تو پورا وقت لگا کر سمجھائیں گے، لیکن ہاتھ ملاتے وقت کم ہی فرینک ہوں گے۔ ان کے برعکس نواز شریف گرم جوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کی ان سے بڑی پرانی جان پہچان ہے۔ اس لیے اکثر لوگ نواز شریف کی ملنسار طبیعت سے خوش رہتے ہیں۔ وہ بھی چند قریبی دوستوں کی محفل سے جا کر خوش رہتے ہیں، جہاں لاہوری گپ شپ، جگتیں اور لطیفے چلتے ہیں۔ وہ خود کو کراؤڈ میں نارمل انسان کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کو نارمل یا اپنے جیسے لگیں۔ نواز شریف کی ایک عادت ہے کہ وہ ہر بندے سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پوری توجہ سے اس کی بات بھی سنیں گے، لیکن صاف ظاہر ہے کرتے وہی ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو عزت دیں گے کہ آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہا ہوں۔ بلکہ اس وقت آپ کو یہ احساس بھی ہوگا کہ ان کے نزدیک آپ کی بات سے زیادہ اہم اور کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں 2006 میں لندن میں رپورٹنگ کے لیے گیا تو ان سے ڈیوک اسٹریٹ میں ملاقات ہوئی۔ بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 2005 میں جدہ میں ہو چکی تھی۔ انہیں 1 سال پہلے کی جدہ والی ہماری گفتگو یاد تھی۔ پوچھنے لگے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ شہباز شریف بھی وہیں موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ میں اپنا سیاسی تجزیہ دینے لگا تو وہ ہمتاً گوش ہو کر سننے لگے۔ درمیان میں شہباز شریف نے کوئی بات کی تو فوراً انہیں ٹوک کر کہا کہ آپ کو میں روزانہ سنتا رہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ مجھے اس وقت ان کی باتیں سننے دیں جو تازہ پاکستان سے آئے ہیں۔ شہباز شریف کو ان کو ٹوکنا اچھا نہیں لگا، وہ دفتر سے اٹھ کر چلے گئے۔ نواز شریف جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بالکل مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب میری ان سے 2013 میں وزیر اعظم بننے کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں 2006 سے مختلف پایا۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو گفتگو وہ لندن میں کیا کرتے تھے، اب وہ گفتگو نہ سنی، بلکہ وہاں وہ جو دعوے کرتے تھے اب سب کچھ اس کے برعکس کر رہے تھے۔ لندن میں بیٹھ کر وہ اپنے ملک کو فرش سے اٹھا کر عرش تک لے جانے کی ترکیبیں بتاتے تھے، اور لگتا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو شاید 5 گھنٹے بھی نہ سو پائیں گے، بس کام اور کام کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے ابن بطوطہ کی طرح پوری دنیا کی سیر کا پروگرام بنا لیا۔ حکومت انہوں نے اپنے سمدی اسحاق ڈار کے حوالے کی اور بیرونی ممالک کے 120 سے زائد دورے کیے۔ اپنے پونے 4 سالہ دور اقتدار میں وہ 400 دنوں تک پاکستان سے باہر رہے، صرف لندن کے ہی 22 دورے کیے۔ مطلب وہ 1 سال پاکستان میں تھے ہی نہیں۔ پارلیمنٹ میں 8 ماہ تک نہ گئے، سینٹ میں 1 سال تک نہ گئے، 6 ماہ تک کابینہ اجلاس نہیں بلائے۔ پاکستان میں ہوتے تو بلاتے۔ پارلیمنٹ کی حاکمیت انہیں صرف لندن یا اڈیالہ جیل میں یاد رہتی ہے، سویلینز کے اختیارات انہیں لندن میں بیٹھ کر یاد آتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پارلیمنٹ کمزور ہوئی، حکومت کمزور ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مہنگے قرضوں سے اکانومی چلائی۔ مہنگے کول پلانٹس چین سے منگوا کر لگوائے گئے، جن کے پیچھے سب شریف لوگ تھے۔ پچھلے دنوں ایک سابق وزیر کا بیان پڑا کہ نواز شریف دور میں سستی بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے گئے تھے۔ موصوف خود اس وقت پاور کے وزیر تھے۔ کیا وہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ساہیوال اور پورٹ قاسم پلانٹس سستے لگے تھے، یا 30-40 ارب روپے کے قریب کا جو لمبا کھیل کھیلا گیا تھا اور آج بھی شریف لوگوں کو ڈالروں میں ادائیگیاں ہو رہی ہیں؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، نواز شریف وزیر اعظم بن پائیں گے یا اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ سامری جادوگر اپنے ہیڈ میں سے کوئی ہما پرندہ نکال کر کسی اور کے سر پر بٹھا دے گا؟ نواز شریف 40 برسوں سے زائد سیاست کی غلام گردشوں میں گھومنے کے بعد اب کبھی کچے پر پاؤں نہیں رکھتے، خصوصاً جب وہ اپوزیشن میں ہوں اور اقتدار ان سے چھن چکا ہو۔ اس وقت ان سے زیادہ سمجھدار اور ملک پر سویلینز کی برتری کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ملک کے لیے بہت پریشان ہے اور صرف وہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، لیکن جوں ہی وزیر اعظم بنتے ہیں یہ سب باتیں بھول کر اپنا سفری بیگ اٹھا کر حسین نواز کو ساتھ لے کر دنیا کی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان دوروں میں حسین نواز کی دلچسپی صرف اپنے بزنس کانٹیکٹس بنانے میں ہوتی ہے۔ نواز شریف کے حامیوں سے جان کی امان پا کر عرض کروں کہ کئی ملاقاتوں کے بعد بھی میں کبھی ان کی ذہانت یا انٹلیکٹ سے متاثر نہیں ہو سکا۔ آپ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر لوٹتے ہیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ آج اتنا آگے پہنچ گیا ہے تو ایسے ہی نہیں پہنچا؟ اس میں یقیناً ایسی خوبیاں موجود تھیں۔ میں جب بھی کامیاب لوگوں سے ملتا ہوں تو کوئی ایسی بات یا چیز ضرور محسوس کرتا ہوں جو میرے خیال میں انہیں آگے لے کر گئی۔ پاکستان میں آپ جتنے سیاسی حکمرانوں سے مل لیں وہ آپ کو متاثر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سطحی سے بھی کم ذہانت، بس سیاسی چالاکیاں۔ نواز شریف نے پچھلے 4 سال لندن میں بیٹھ کر جو گفتگو کی اس میں ایک بھی نئی بات نہیں تھی۔ سب وہی باتیں جو میں نے 2007 میں لندن میں ان کے منہ سے سنی تھیں، فرق صرف ناموں کا تھا۔ 2007 میں وہ پرویز مشرف سے اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے تھے، اب کی مرتبہ وہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو فکس کرنے آ رہے ہیں۔ اینکر دوست منیب فاروق جو کچھ عرصہ قبل لندن میں نواز شریف سے مل کر آئے ہیں بتا رہے تھے کہ وہ اب بھی قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کے بیان پر قائم ہیں۔ نواز شریف کی خوبی سمجھیں یا خامی، وہ سابق افسران کے احتساب کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلتے، خود چاہے وہ اڈیالہ یا اٹک قلعہ جیل میں جا بیٹھیں۔ پرویز مشرف کے خلاف بھی مقدمہ قائم کیا اور اب وہ فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ پر بھی مقدمہ قائم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے تک خاموش رہیں، لیکن یہ طے ہے کہ سب انسانوں کی طرح وہ بھی اپنی طبیعت اور جبلت کے غلام ہیں۔ ان کی حکومت 18 ماہ چلے یا 3 سال وہ ٹکر ضرور لیں گے۔ نواز شریف کی واپسی کی خبریں سن کر مجھے بچپن میں بڑی ایک کہانی بھی یاد آئی، ٹارزن کی واپسی۔ وہ ٹارزن جس کا پورے جنگل کو انتظار تھا۔